کبھی آپ نے نوٹس کیا ہے کہ جب بھی دین کی بات ہوتی ہے تو اسپاٹ لائٹ سب سے پہلے کس پر پڑتی ہے؟ مسلم خواتینوں پر۔ اس کا حجاب کیسا ہو، اس کی آواز کتنی دھیمی ہو، اس کا چلنا کیسا ہو، اس کا ہنسنا، اس کا بولنا، اس کا سوشل میڈیا کو یوز کرنا، ہر چیز مائکروسکوپک لیول پر ڈسکس ہوتی ہے، اور پھر کتابیں لکھی جاتی ہیں، لیکچرز دیے جاتے ہیں، گائیڈ لائنز بنائی جاتی ہے۔ جب لوگ آئیڈیل کی بات کرتے ہیں تو اکثر ذہن میں عورت کا ہی تصور آتا ہے، لیکن ایک سوال جو شاید بہت سی خواتین کے دل میں چپ چاپ اٹھتا ہے لیکن زبان تک نہیں آتا، کیا آئیڈیل مسلم مرد کا بھی کوئی کنسیپٹ ہے؟ کیا ان کے لیے بھی کوئی سلیبس ہے، یا دین کا اسکیل صرف ایک سائڈ کے لیے اسٹرکٹ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے کبھی بھی آئیڈیل کا کانسیپٹ صرف عورتوں کے لیے ڈیزائن نہیں کیا۔ ایک مشہور کتاب ہے دی آئیڈیل مسلم، جو لکھی تھی محمد علی الہاشمی نے۔ اسی اسکالر نے ایک کتاب اور لکھی تھی جس کا نام تھا آئیڈیل مسلمہ، مطلب اسٹینڈرڈز دونوں کے لیے سیم ہے۔ اسلام جینڈر بیسڈ سپیریورٹی کا دین نہیں ہے، اٹ از اے کیریکٹر بیسڈ اکاؤنٹیبلٹی۔ لیکن سوسائٹی نے سلیکٹیو ہائی لائٹنگ کر لی، اور عورت ویزیبل ہوتی ہے اس لیے اس پر فوکس زیادہ ہوتا ہے، مرد کا کیریکٹر اس میں انویزیبل ہو جاتا ہے اس لیے اس پر بات کم ہوتی ہے۔ سوچئے ذرا، جب قرآن نے پہلی بار ماڈesty کا حکم دیا تو سب سے پہلے مردوں کو کہا گیا کہ اپنی نظریں کو نیچے رکھو، لیکن آج نیریٹو کیا ہے؟ اگر عورت کا دوپٹہ تھوڑا سا سلائڈ ہو جائے تو ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے، لیکن اگر مرد کی نظر کنٹرول میں نہ ہو تو اس پر سائلنس چھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیا حیا صرف عورت کی ذمہ داری ہے؟ آئیڈل مسلم مرد وہ ہے جو اپنی آنکھوں کا حساب رکھے، جو فون کی پرائیویٹ اسکرین ہسٹری ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کرے، کیونکہ اس میں جو چیز دیکھی ہی نہیں ہوتی اور نہ اس کو جو دیکھنا چاہیے تھا، تو یہ کوئی پرابلم کا سبب ہی نہیں بنے گا۔ یہ ہڈن تقویٰ ہے، اور ہڈن تقویٰ اللہ کے نزدیک زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ پھر بات آتی ہے گھر کی۔ عورت کو کہا جاتا ہے شوہر کی اطاعت کرو، گھر سنبھالو، رویے کو سافٹ رکھو۔ ٹھیک ہے، اپنی باؤنڈریز کے اندر یہ سب ذمہ داریاں ہیں، لیکن مرد کو کیا کہا گیا؟ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین ہو۔ یہ جملہ کتنی بار ہائی لائٹ ہوتا ہے؟ آئیڈل مسلم مرد وہ نہیں جو صرف کما کے لاتا ہے اور پھر اتھارٹی کا بیج پہن لیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ رزق اللہ دیتا ہے، وہ صرف ذریعہ ہے۔ وہ کرش نہیں کرتا، وہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، اس کی ایموشنز کو موک نہیں کرتا، وہ اپنی بیٹی کو بوجھ نہیں سمجھتا، اس کی تعلیم میں انویسٹ کرتا ہے، اس کی پرسنالٹی کو گرو کرتا ہے۔ وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے لیکن بیوی پر ظلم کر کے نہیں، بیلنس کے ساتھ۔ کیونکہ لیڈرشپ کا مطلب ڈومینیشن نہیں ہوتا، رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ اور پھر بات آتی ہے بزنس کے امتحان کی۔ مسجد میں جا کے نماز پڑھ لینا، دعاؤں میں رو لینا، لیکن مارکیٹ میں آ کے حلال رہنا تمہارے لیے مشکل ہے۔ آئیڈل مسلم مرد وہ ہے جو رشوت کو ریجیکٹ کرے، فراڈ سے دور رہے، امپلائی کا حق نہ مارے۔ اگر وہ نماز پڑھ کر بھی لوگوں کا پیسہ کھا رہا ہے تو اس کی عبادت اور اس کا معاملہ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے۔ اسلام اسپلٹ پرسنالٹی کو الاؤ نہیں کرتا، ایک فیس مسجد کے لیے اور ایک فیس دنیا کے لیے، یہ دو الگ الگ پرسنالٹی میں جیتے ہیں۔ دین ہولسٹک ہے اور ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے غصہ۔ سوسائٹی میں مسکولینٹی کو لاؤڈنس اور ڈومینیشن سے اٹیچ کر دیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسٹرانگ وہ نہیں جو کشتی میں جیت جائے، اسٹرانگ وہ ہے جو غصے میں خود کو کنٹرول کرے۔ سوچئے، جب مرد کے پاس پاور ہو، فزیکل بھی، فائنینشیل بھی، اور پھر بھی وہ ظلم نہ کرے، تب وہ آئیڈیل کے قریب ہوتا ہے۔ جب وہ چاہے تو وہ چلا سکتا ہے لیکن چپ رہ جاتا ہے، جب چاہے انسلٹ کر سکتا ہے لیکن معاف کر دیتا ہے۔